ایک شخص ہے، وہ راستے میں سفر کر رہا تھا، بائک پہ ہے یا پیدل ہے، جس حالت میں بھی ہے۔ اب اس کے منہ میں مکھی چلی گئی ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ چل رہا تھا، تیز رو چل رہا ہے یا بائک پہ سوار ہے، کسی حالت میں بھی ہے، اگر مکھی اس کے منہ میں چلے گی اور روزے کی حالت میں تھا اور اس نے مکھی کو نگل لیا، قصد نہیں ہے بلکہ یہ ارادہ اس کا نہیں تھا، اب اگر اس کے منہ میں چلی گئی ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے، ایک شخص ہے، اس کے منہ میں مکھی تھی اور اس نے قصداً نکلی ہے۔ اب جب انسان تیز چل رہا ہو تو بعض اوقات منہ میں چیز منتقل کرنا ذرا مشکل ہے اور نگلنا بھی مشکل ہے اور بآسانی نکال بھی نہیں سکتا، لیکن ایک ہے کہ اس کے منہ میں مکھی تھی اور اس نے قصداً اندر ہی نگلی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ قصداً نکلنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر اس کا ارادہ نہیں تھا، تیز چلتے چلتے اس کے منہ میں مکھی پڑ چکی ہے اور اس کی قوت برداشت سے باہر تھی کہ فوراً خود ہی اندر چلے گئی ہے، تو اس سے روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گرد و غبار کا ہے، دھوئیں کا مسئلہ ہے۔ اب ایک انسان ہے، سفر کر رہا ہے، تو راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر بھی ہوتے ہیں، اس سے دھواں اٹھتا ہے اور یہ روزے کی حالت میں اب اس سے گزر گیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس نے اس راستے سے گزرنا تھا۔ اب اگر دھوئیں کی اسمیل اس کے منہ میں آ چکی، یہ حلق تک اتر چکی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ غیر ارادی تھا، اس نے سونگھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب مجبوری ہے، نکل رہا تھا، یہ منہ میں بلوا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ موم بتی ہے اور لوبان ہے، اب جس طرح گھروں میں اکثر اگربتی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح لوبان کا استعمال کرتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگربتی چل رہی ہے اور لوبان کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اگربتی کی خوشبو یہ سونگھ رہا، ناک کے قریب کر کے سونگھ رہا ہے، اب جب ناک کے قریب کر کے سونگھے گا تو لا محالہ قوی احتمال ہے کہ وہ حلق کے اندر جائے گی، تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اس نے لوبان سلگائی ہوئی ہے اور لوبان کو قریب کر کے سونگھ رہا ہے، اب ہے لوبان وہاں لگی ہے، اس کی خوشبو تو ہر جگہ آ رہی ہے، اگربتی ہے اس کی ہر جگہ خوشبو آ رہی ہے، تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن لوبان کو قریب کر کے اپنے ناک سے سونگھ رہا ہے، تو جب ناک سے سونگھے گا تو حلق کے ذریعے اندر جائے گی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس روزے کی قضا رکھنا اس کے لیے واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، کیا ہے خوشبو کا استعمال کرنا کیسے، پرفیوم کا استعمال کرنا، باڈی سپرے کا استعمال کرنا، عطر کا استعمال کرنا کیسے ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ خوشبو لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اس کے دو صورتیں حال ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک بندے نے باڈی سپرے لگا لی، یہ خوشبو لگا لی ہے، اب اس کی خوشبو آئے گی، اس سے روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا، لیکن وہی خوشبو ہے، ناک کے قریب کر کے لگا رہا ہے اور سونگھ رہا ہے، یعنی اس نے قریب کر لی اور ناک سے کھینچ رہا ہے، اب اس کو معلوم ہے کہ میں روزہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ قریب کر کے اس نے پرفیوم لگائی ہے اور پھر ناک کے ذریعے سونگھ رہا ہے، اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر ویسے لگائی ہے، اب ناک میں سونگھ تو آ رہی ہے، اس کی اسمیل آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا، لیکن قریب کر کے لگا رہا ہے اور پھر ناک سے کھینچ رہا ہے، اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے تھا کہ اعتراض بہتر ہے، سونگھنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ پہلے غیر ارادی ہے اور اب اس کا ارادہ ہو چکا ہے کہ میں نے خوشبو لگانی ہے، پھر اس کو میں نے سونگھنا ہے، تو اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا۔ جو پہلا مسئلہ ہے وہ اسی طرح ہے، جس طرح انسان گزر رہا ہے گندگی کے ڈھیر سے یا غبار کے ڈھیر سے گزر رہا ہے، تو جس طرح اس وقت روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس طرح خوشبو لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح سرما کا استعمال کرنا آنکھ میں، اس سے بھی فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل